وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتِينَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تھی اور اس کتاب کو ہدایت بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے علاوہ کسی کو کارساز نہ بنانا۔ پھر اللہ نے فرمایا ذریۃ من حملنا مع نوح، کہ اے وہ لوگو تم اولاد ہو ان لوگوں کی جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں اٹھایا تھا، بے شک نوح علیہ السلام ہمارے شکر گزار بندے تھے، انہ کان عبدا شکورا۔ پھر فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے کتاب کے اندر بنی اسرائیل کے ساتھ ایک فیصلہ کیا تھا کہ زمین میں جب تم فساد کرو گے، زمین میں جب تکبر کرو گے، تو تمہارے وہ 2 دفعہ کا خاص طور پہ تمہارا تکبر اور تمہارا علو 2 دفعہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا، تو پھر نتیجہ ہماری طرف سے بھی 2 دفعہ ویسا ہی ہوگا۔ فرمایا بنی اسرائیل کے ساتھ یہ بتایا گیا تھا کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم زمین میں 2 دفعہ تمہارا فساد مچانا تمہارا ہو جائے گا، وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور 2 دفعہ جو ہے وہ تم بہت بڑا تکبر کرو گے۔ جب پہلی دفعہ تمہارا یہ واقعہ ہوگا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب پہلا تمہارا یہ واقعہ ہوگا تو بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، تو پھر ہم کچھ ایسے بندوں کو بھیجیں گے جو بڑے طاقتور ہوں گے، بڑے طاقتور وہ بندے ہوں گے جو ہم تمہارے اوپر بھیجیں گے، گویا کہ اللہ کا عذاب ہوگا۔ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، تمہارے گھروں میں گھس کے تمہیں ماریں گے اور تمہارا قتل کریں گے۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو کے رہے گا۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، پھر ہم دوبارہ تمہیں تمہاری شان و شوکت واپس دیں گے۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور پھر تمہیں مال و دولت سے نوازیں گے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور پھر بھی ہم تمہاری تعداد جو ہے وہ زیادہ کر دیں گے۔ پھر تمہیں یہ کہا گیا کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اچھا کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، اور اگر برا کرو گے تو وہ بھی تمہارے اوپر ہی ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرِ، پھر جب دوسری دفعہ تمہارا وہ ٹائم آئے گا تو لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ تمہارے چہروں کو پھر سیاہ کیا جائے۔ وَلْيَدْخُلْ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اس مسجد میں بھی اسی طرح داخل ہوں گے جیسے پہلے داخل ہو کے جو ہے وہ کیا تھا۔ وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تمہیں بھی جڑ سے اکھیڑ دیا جائے گا، جیسے کہ تمہیں یعنی جڑ سے اکھیڑا دیا جائے گا، تمہیں برباد اور ختم کر دیا جائے گا۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، پھر اس دوسرے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پہ رحم کر دے، لیکن پھر بھی یہ چیز باقی رہے گی کہ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، دوبارہ کرو گے، دوبارہ سرکشی کرو گے تو ہماری طرف سے بھی ایسا ہوتا رہے گا۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور جہنم کو ہم تمہارے لیے قید خانہ جو ہے وہ بنایا ہوا ہے جہاں تمہیں بند کیا جائے گا۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کا 2 دفعہ تکبر کرنا اور 2 دفعہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہو جانا، اس کا ذکر موجود ہے۔ اب اس میں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں دفعہ ہو چکا ہے۔ ایک دفعہ تب ہوا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ بہت زیادہ جو ہے وہ سرکش ہو گئے تھے، تو ان کے اوپر بخت نصر ایک بادشاہ تھا جس نے ان کے اوپر حملہ کیا، اور اس حملے میں جو ہے ان سب کو جو ہے وہ نیست اور نابود کر دیا، ان کو گھروں سے نکال دیا، ان کو جو ہے وہ ان کے بے دریغ قتل عام کر دیا، یہ بکھر گئے۔ اور اس کے بعد دوبارہ ان کو پھر جمع کیا گیا، جو واقعہ پیچھے طالوت اور جالوت کی شکل میں آیا تھا، کہ پھر جو ہے وہ جالوت نے وقتل داود جالوت، کہ وہ واقعہ جو ہم نے سنا ہے اس کے اندر ان کو دوبارہ جو ہے انہوں نے فتح کی اور دوبارہ ان کو غلبہ دیا گیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ بادشاہ بنے، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہ بنے، اور پھر دوبارہ ان کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دے دیا۔ پھر دوسرا واقعہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال بعد جب ان کی بغاوت حد کو چلے گئی، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شہید کرنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ ان کے اوپر جو ہے
وہ مسلط کر دیا رومیوں کے ایک بہت بڑے بادشاہ کو مسلط کر دیا، جس نے ان کو دوبارہ جو ہے وہ تہس نہس کر دیا اور ان کو جو ہے وہ ختم کر دیا۔ یہ دو تفسیریں بیان کی جاتی ہیں متقدمین کی، جو مفسرین بہت پہلے کے گزر چکے ہوئے ہیں، اور ایک تفسیر اس کی یہ کی جاتی ہے کہ یہ دونوں دفعہ میں ایک دفعہ تو ان کی بربادی ہو چکی ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک مراد ہے، گویا کہ ایک ان کا واقعہ ہو چکا ہوا ہے اور ایک واقعہ ابھی آنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں کہا نا کہ تمہیں دوبارہ پھر اللہ نے شان و شوکت دی، تمہاری نفری بڑھا دی گئی، تو وہ وقت آ رہا ہے جب تکبر کی حد ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ ایک اور ان کے اوپر کسی کو مسلط کرے گا جو ان کو اسی طرح برباد کر دے گا، کیونکہ اس کے بعد پھر ان کا تکبر ٹوٹ جائے گا اور دوبارہ جو ہے وہ اس طرح نہیں اٹھ سکیں گے۔ وہ دوسرا وعدہ ابھی آنا ہے۔ یہ دو رائے موجود ہیں مفسرین کے ہاں، باقی واللہ عالم اس میں صحیح کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن مجید جس راستے کا بتاتا ہے وہ راستہ سیدھا ہے، صحیح مضبوط ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دی جاتی ہے ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پہ تو ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور انسان ہمیشہ برائی کو اچھائی سے زیادہ مانگ رہا ہوتا ہے، اور انسان بڑا ہی جلد باز ہے، اور ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا ہے۔ رات کو جو ہے وہ ایسی نشانی بنایا ہے جو مٹنے والی ہے، اندھیرے والی ہے، اور دن کو روشن بنایا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور دن اور رات کی اس بدلنے میں تم سالوں کی گنتی اور حساب رکھ سکو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر ایک انسان کا جو نامہ اعمال ہے اس کی گردن میں حساب کتاب لٹکا دیا گیا ہے، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کتاب کو کھلا ہوا سامنے نکال دے گا، کھلا ہوا پوری زندگی کی ہسٹری ایک ایک سیکنڈ کے سامنے آ جائے گی، اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لے، آج تو کافی ہے اپنا حساب خود لینے کے لیے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت پہ چلے گا وہ اپنے آپ کو ہی ہدایت پہ چلا رہا ہوگا، اور جس نے اب گمراہ کیا وہ اپنے آپ کو ہی کر رہا ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے ہیں یہاں تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب کسی بستی کو ہلاک کیا جاتا ہے تو وہاں کے جو اکثر امیر لوگ کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں پہ فسق و فجور کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو انہیں نیست و نابود کر دیا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے بعد کتنی بستیاں اس طرح کر کے ہلاک ہو چکی ہیں۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور تیرا رب جو ہے اپنے بندے کو دیکھنے والا، خبر رکھنے والا، یہ رب تیرا اس بارے میں کافی ہے، وہ سب کچھ کر رہا ہے۔ من کان یرید العاجلۃ، جو دنیا کا خواہش مند ہے، دنیا کا چاہتا ہے کہ یہاں ہی مجھے سب کچھ مل جائے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، تو ہم اس کو اس کا دنیا میں سب کچھ دے دیتے ہیں، لیکن جس کو ہم چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں پھر دیتے ہیں۔ پھر جہنم اس کی آخرت میں ہوگی، یعنی جو دنیا ہی چاہتا ہے اور آخرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، تو پھر ہم اس کو دنیا میں اس کا نصیب تو دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں پھر جہنم ہوگی جس میں ذلیل اور خوار ہو کے داخل ہوگا۔ ومن اراد الآخرہ، اور جو آخرت چاہتا ہے، وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے محنت بھی کرتا ہے، وہو مومن، اور وہ مومن ہوتا ہے، فاولئک کان سعیہم مشکورا، ایسے لوگوں کی محنت کی قدردانی کی جاتی ہے۔ کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، لیکن دنیا کا ماحول ایسا ہے کہ ہر ایک کو، دنیا والوں کو بھی اور آخرت والوں کو بھی، دنیا میں رب کی عطائیں برابر دی جائیں گی۔ وما کان عطاء ربک محظورا، یعنی دونوں کو عطائیں دی جائیں گی، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے دشمنوں کو یہاں نہیں دی جائیں گی، یہاں پہ سب کو دیا جائے گا۔ وما کان عطاء ربک محظورا، اور تیرے رب کی عطا یہاں پہ کسی سے بند نہیں ہوتی ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ہی ان سب کو بعض پہ فضیلت دی ہے، یہ دنیا کی، یہ کسی کو بہت بڑا امیر بنا دیا، کسی کو کر دیا، یہ ہم نے فضیلت دی ہے۔
اور آخرت کے جو اصل درجات ہیں والآخرۃ اکبر درجات و اکبر تفضیلا، آخرت ہی ہے سب سے بڑے درجات اور سب سے بڑی فضیلت والی۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اے بندے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بنا، وگرنہ تو ذلیل اور خوار ہو کے رہ جائے گا۔ اور تیرے رب نے یہ بھی فیصلہ کر دیا ہے، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، فائنل اور اٹل فیصلہ ہے کہ اس کی عبادت کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا بھی اٹل فیصلہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے، والدین کے ساتھ بھی احسان کیا جائے، ان کی فرما برداری کی جائے، چاہے وہ مشرک یا کافر ہی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ تب بھی حسن سلوک کیا جائے گا۔ سورۃ لقمان میں یہ چیز آ جائے گی کہ اگر والدین تجھے شرک پہ لگانا چاہتے ہیں تو اس پہ تو نہیں جانا، لیکن دنیا کے اخلاق کے اندر ان کی نافرمانی بھی نہیں کرنی ہے۔ آگے اس حد تک ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، اے اللہ کس حد تک؟ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر وہ والدین دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو فلا تقل لہما اف، فرمایا انہیں ایسے الفاظ بھی نہیں بولنے ہیں جیسے کہ انسان بعض دفعہ فرما برداری کرتے 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 تھک جاتا ہے، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے پھر بھی وہ اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں اور انسان تنگ ہو رہا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور اپنی طرف سے اچھائیاں کر کر کے تھک کے اف کہہ دیتا ہے، تو اللہ نے وہ اف کہنے سے بھی منع کر دیا۔ یعنی یہ بھی نہیں کہا کہ انسان، اب اف لفظ کو نقل کیا گیا، اور لفظ اف کا کیا معنی ہے؟ اف یہ ہماری ہر زبان میں ہائے اب میں کیا کروں، یعنی گویا کہ انسان کہتا ہے میں تو ان کی فرما برداریاں کر کے اپنی جائیداد بیچ چکا ہوں، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ چکا ہوں، اپنے آپ کو برباد کر چکا ہوں، سب کچھ میں ان کے لیے، پھر بھی میرا باپ میری ماں یہ کہہ رہے ہیں ہائے میں کیا کروں۔ یہ جو ہائے میں کیا کروں ہے نا، اس کی جگہ پہ اف کو فرمایا یہ بھی جائز نہیں کرے۔ یہ ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں باپ کو اجازت نہیں ہے اولاد پہ ظلم کرے، ماں باپ کو اجازت نہیں ہے، لیکن یہ اولاد میں حکمت عملی ہونی چاہیے کہ ماں باپ کو کیسے مطمئن کرنا ہے، ان کو کبھی بھی تعفیف تک یعنی اف کہنے تک نوبت ہی نہیں آنی چاہیے۔ جب انسان عقل مندی سے دانائی سے اپنے والدین کا چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ راستے بھی آسان کر دیتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَنْهَرُهُمَا، اور نہ ہی ان کو ڈانٹنا ہے۔ اچھا تو اے اللہ پھر کیا کروں؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ہمیشہ نرمی سے ان سے بات کرنی ہے۔ یعنی تین حکم، پہلا اف نہیں کہنا، دوسرا ڈانٹنا نہیں، تیسرا قولاً کریمہ کہہ کے بات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد دوسری چیز کو رسالت، یقیناً رسالت تو موجود ہے ہی ہے، رسالت کے بغیر تو ایمان بھی پورا نہیں ہے، لیکن اہمیت دلانے کے لیے فیصلہ ہے کہ رب کی عبادت کے ساتھ والدین کے حقوق کو کوئی نہ بھول جائے۔ آگے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، پھر اور حکم، ہمیشہ رحم کا پہلو ان کے لیے نرم کرتے رہو، اپنی نرم والی سائیڈ ان کے سامنے جھکاتے رہو، یعنی وہ جو مرضی کہتے رہیں، اگر تیرے سامنے بیٹھ کر کہتے بھی رہیں تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو نہیں کرتا، تو نہیں کرتا، تیری بیوی یہ کرتی ہے، سن لیں خاموشی سے، جی ابو، جی اماں، جی ابو، جی اماں، اس کو ایک عقل مندی اور دانائی سے پھر کریں، یہ نہ کریں کہ تم غلط کر رہے ہو، تم یہ بول رہے ہو۔ ایک اچھے انداز سے اگر آپ پیار سے ان کو، اگرچہ وہ غلط بول رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ غلط بول رہے ہوں، غلط کہہ رہے ہوں، لیکن اگر آپ اخلاق کے دائرے میں رہ کے سمجھا دو گے، قولاً کریمہ کر کے کہو گے، تو وہ ضرور نرم ہو جائیں گے۔ آگے فرمایا وَقُلْ، آگے دعا فرمائی وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ میرے ان والدین پہ رحم کرتا رہے، انہوں نے مجھے بچپن میں میرے پہ کس طرح تربیت کی تھی۔ کہتے ہیں کہ بچپن میں جو ہے وہ ایک باپ بیٹے کو، بیٹا بیٹھا ہے دیکھ رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ دیوار پہ کیا چیز بیٹھی ہے، بیٹے نے پوچھا بابا یہ کیا ہے؟ فرمایا چڑیا ہے۔ یہ مثال ہے، میں اس کو اپنے انداز میں بیان کر رہا ہوں۔ چڑیا ہے، ایک دفعہ پوچھا، دو دفعہ پوچھا، تین دفعہ پوچھا، چار دفعہ پوچھا۔ وہ باپ نے نا ایک ڈائری میں لکھا ہوا ہے، بڑے عرصے بعد باپ بوڑھا ہو گیا، نظر کمزور ہو گئی، اور وہی جگہ ہے، وہی باپ ہے، وہی بیٹا جوان ہے،
اب بیٹے سے باپ نے پوچھا کہ بیٹا وہی دیوار پہ کیا ہے؟ اس نے کہا چڑیا ہے۔ دوسری دفعہ پوچھا، تیسری دفعہ پوچھا، اگلی دفعہ تیسری چوتھی دفعہ بیٹا کہتا ہے اندھے ہو دیکھ رہو چڑیا ہی ہے۔ باپ نے کہا وہ ڈائری نکال کے لا، اس ڈائری میں لکھا ہوا تھا بیٹے نے یہاں بیٹھ کے 100 دفعہ پوچھا تھا اور باپ نے 100 دفعہ ہی بتایا تھا کہ یہ چڑیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیشہ یہ دعا کرتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اگر نیک ہوگے ان تکونوا صالحین، اگر نیک رہو گے فإنہ کان للأوابین غفورا، تو اللہ تعالیٰ اوابین یعنی رجوع کرنے والوں کے لیے بخشنے والا ہے۔ بخشنے والے سے اشارہ ہے اس طرف کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ جو رب کے سامنے آہوزاری کرنے والے ہوتے ہیں، جب ان سے کہیں کمی کوتاہی ہو بھی جاتی اس سلسلے میں، اپنی طرف سے حسن سلوک کرتے کرتے انسان 100% تو نہیں کر سکتا کہ میں 100%، اگر کہیں کمی ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہوگا، لیکن ظاہری طور پہ چیزیں پوری کرو، پھر اللہ سے مانگتے رہو تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ آگے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اس کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکین کو بھی، مسافر کو بھی، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، لیکن فضول خرچی نہیں کرنی۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اور شیطان اپنے رب کا جو ہے وہ ناشکرا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اب یہ آیت اگر آپ ان دونوں سے اس طرح کر کے اعراض کر رہے ہیں کہ آپ اپنے رب کی رضا چاہ رہے ہیں، مثال تو ماں باپ جو ہے کسی برائی کا حکم دے رہے ہیں اور انسان کسی نیکی پہ جانا چاہتا ہے، تو اس بنیاد سے ان سے اعراض کچھ کرنا پڑا، تو فرمایا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو آسانی والی بات کرنا، ڈانٹنے والی بات پھر بھی نہیں کرنی ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اپنے ہاتھ کو گردن تک بند بھی نہ کر دے، کنجوس بھی نہ بن، اور اپنے ہاتھ کو پوری طرح کھول بھی نہ دے۔ اگر کنجوس یا بالکل فضول خرچ ان میں سے کوئی بھی ہو گیا فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، تو نتیجتاً جو ہے وہ تو شرمندہ ہو کے بیٹھے گا۔ بہتر یہ ہے کہ نہ ہی کنجوس بننا ہے اور نہ ہی جو ہے فضول خرچ کرنا ہے، بلکہ درمیان میں رہنا ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، تیرا رب جس کے لیے چاہے رزق کو کھولتا ہے اور جس کے لیے تنگ کرتا ہے، بے شک وہ بندوں پہ خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اولاد کو مت قتل کرو ان کے بھوک کے ڈر سے۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، رازق ان کے اور تمہارے ہم ہیں۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ بہت بڑی بے حیائی اور بہت بڑا راستہ ہے۔ اسی طرح کسی جان کو بھی ناحق نہ قتل کرو، اللہ تعالیٰ نے حق کے علاوہ کسی کے لیے جان کسی انسان کو قتل کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ ومن قتل مظلوما، اور اگر کوئی مظلومن قتل کر دیا گیا تو پھر اس کے ورثاء کے پاس بہت بڑا غلبہ ہے۔ فلا یسرف فی القتل، اب وہ قتل کا بدلہ قتل تو لے سکتے ہیں لیکن اس میں پھر وہ زیادتیاں نہیں کر سکتے ہیں۔ انہ کان منصورا، یقیناً وہ مدد کیا جائے گا۔ ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کا مال بھی ہڑپ نہ کرو مگر بہتر انداز سے اس پہ خرچ کرو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے رہو۔ ان العہد کان مسئولا، وعدوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پوچھا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اسی طرح ناپ تول صحیح طرح پورا کیا کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اے لوگو اپنی طرف سے مفتی بن کے اٹکل پچو لگا کے اپنی طرف سے تکے لگا کے مت باتیں بنایا کرو جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، مت اپنی طرف سے فتوے لگاؤ بغیر کسی علم کے۔ یاد رکھ لو ان السمع والبصر والفؤاد، انسان کا سننا، دیکھنا، دل، یہ سارے کے سارے رب کے ہاں ان سے سوال کیا جائے گا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے مت چلو۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ ہی پہاڑوں کی طرح لمبا ہو سکتا ہے۔ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ، یہ سارے گناہ ہیں تیرے رب کے ہاں جو کہ ناپسندیدہ ہیں۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو اللہ نے آپ کے وحی کو بتائی ہیں۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنانا۔
وغرنہ جہنم میں ذلیل اور خوار کر کے داخل کر دیے جاؤ گے۔ افاصفاکم ربکم بالبنین، اور لوگوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہیں تو بیٹے دیے ہیں اور اپنے لیے جو ہے فرشتوں کو جو ہے وہ بیٹیاں بنا لیا ہے۔ انکم لتقولون قولا عظیما، یہ بہت بری بات ہے جو تم کرتے ہو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اس قرآن مجید میں سب چیزوں کو ہم نے کھول کے بیان کیا تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، لیکن وہ نفرت میں ہی آگے بڑھ رہے ہیں۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ، اگر اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ہوتے جیسے یہ کہہ رہے ہیں تو وہ باقی معبود بھی اللہ کے عرش کے پاس جانے کی کوشش کرتے۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون، اللہ تعالیٰ پاک ہے، بلند ہے اس سے جو لوگ الزام لگاتے ہیں، بہت برا۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض، اللہ تعالیٰ کے لیے تو ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے لیکن تم اس کی تسبیحات کو سمجھتے نہیں ہو۔ یعنی یہ درخت، یہ ہوا، یہ پودے، سب یہ پتھر، یہ جتنی بھی مخلوقات ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے لیکن تم اس تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور فرمایا کہ جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے ہیں ایک پوشیدہ طور پہ ایک پردہ جو ہے وہ حائل رکھتے ہیں۔ یعنی جب انسان قرآن مجید پڑھنے والا بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ جو لوگ برائیوں کی طرف بڑھ رہے ہوں، جن کا دل اسلام پہ نہیں لگتا، نماز پہ نہیں لگتا، خدا کے لیے روزانہ تھوڑا تھوڑا قرآن مجید پڑھتے رہا کریں یا قرآن مجید سنتے رہا کریں، اس سے دل ہمیشہ نرم ہوتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ دوسرے منکرین سے، گنہگاروں سے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی آپ کو محفوظ ضرور رکھے گا۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا، اور جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں تو اللہ پھر ان کے دلوں کے اوپر جو ہے پردہ ڈال دیتا ہے اور ان کے کانوں پہ بوجھ ڈال دیتا ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، جب آپ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں تو یہ کافر پیٹ پھیر کے پیچھے جو ہے وہ پھرتے ہیں۔ نحن اعلم بما یستمعون بہ، ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ سنتے ہیں۔ اذ یستمعون الیک واذ هم نجوى، جب یہ آپ کو سن رہے ہوتے ہیں اور اپنی سرگوشیوں میں یہ جا کے بیٹھتے ہیں۔ اذ یقول الظالمون، یہ ظالم کہتے ہیں کہ آپ تو کسی مسحور یعنی ایسے انسان کے پیچھے لگ رہے ہو جو کہ دیوانہ ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھ یہ کیسے آپ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور صحیح راستے پہ نہیں ہیں۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ ایک نئی خلقت میں کیسے اٹھایا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ جا کے مٹی لوہا بن جاؤ یا پتھر بن جاؤ، اللہ پھر بھی تمہیں اٹھا لے گا، یا ایسی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے ہاں بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی دوبارہ اٹھا دے گا۔ کہتے ہیں کون اٹھائے گا ہمیں؟ قل الذی فطرکم اول مرہ، جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے، پہلی دفعہ بنایا، وہی تمہیں دوبارہ بنا دے گا۔ فسینغضون الیک رؤوسہم، اپنے سروں کو جو ہے وہ مروڑتے ہوئے کہتے ہیں، ویقولون متیٰ، کب یہ ہوگا؟ قل عسیٰ ان یکون قریبا، فرما دیجئے کہ ان قریب ہوگا۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدی، وہ جس دن تمہیں بلائے گا نا تو پھر اس کی تعریف کرتے ہوئے بھاگتے ہوئے آؤ گے۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم یہی یقین کرو گے کہ ہم دنیا میں تو بہت تھوڑا سا ٹائم رہ کے آئے ہیں۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور میرے بندوں کو بتا دو، میرے بندوں کو کہہ دو کہ جب بھی بات کیا کرو تو اچھے انداز سے کیا کرو۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، شیطان ان کے درمیان وسوسے سے ڈالتا ہے۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا، شیطان انسان کا بڑے واضح دشمن ہے، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے۔ ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، وہ چاہے گا تو تمہیں معاف بھی کر سکتا ہے، تمہیں عذاب بھی دے سکتا ہے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، ہم نے آپ کو ان پہ کوئی ذمہ دار کارساز بنا کے نہیں بھیجا، یعنی آپ کی ذمہ داری تو صرف پہنچانا ہے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی خوب جانتا ہے تیرا رب کے آسمانوں میں اور زمین میں کون کون ہیں۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے نبیوں کو بھی بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہوئی ہے، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا فرمائی تھی۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، جن کو اللہ کے علاوہ یہ پکارتے ہیں
وہ ان سے کسی طرح کی تکلیف کا دور کرنا یا اس کو ہٹانے کی ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اولئک الذین یدعون، یہ جن لوگوں کو یہ پکار رہے ہیں، آیت کو ذرا غور سے ترجمہ، اولئک الذین، ان لوگوں کو جن کو یہ مشرک جو ہے وہ پکارتے ہیں، جو ان کی کسی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے، وہ لوگ جن بتوں کو یہ پکار رہے ہیں۔ یہ پہلے میں نے بتایا تھا کہ جو کافروں نے بت بنائے ہوتے ہیں، وہ بت جو ہے وہ کوئی خیالی نہیں ہوتے کہ ایسے ہی پتھر بنا دیا یا لکڑی بنا دی، وہ کوئی شخصیت ہوتی ہے جو گزری ہوتی ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا تو مکہ والوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی بت بنایا ہوا تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی بت بنا کے رکھا ہوا تھا۔ تو یہ بت کسی نہ کسی شخصیت کے بنائے جاتے ہیں، وہ شخصیت کو ہو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے بعد میری عبادت کی جا رہی ہے۔ تو اللہ جیسے آج کل کسی ولی کی قبر پہ جا کے سجدہ کر دیں تو اس ولی کو کیا پتا کہ میرے آگے کون سجدہ کر رہا ہے، وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے، وہ اللہ کا اولیاء ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، گنہگار وہ ہے جو سجدہ کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کے آگے یہ سجدہ کرتے ہیں وہ سارے کے سارے تو ان کے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اولئک الذین، یہ جن کو پکارتے ہیں، یدعون، جن کو پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ اور وسیلے کا معنی اس آیت میں تعین کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ تلاش کرتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ۔ کیا وسیلے کا مطلب؟ ایہم اقرب، کہ کون ان میں سے زیادہ قریب ہو جائے اپنے رب کے ہاں۔ تو وسیلے کا معنی قرب ہے، نزدیک ہونا ہے، اور یہی چیز میں نے پیچھے سورۃ مائدہ میں ایک آیت میں سمجھائی تھی کہ لازمی نہیں ہے کہ جس لفظ کا ہم اردو میں معنی لیتے ہیں وہی معنی اس کا عربی میں ہو۔ اب وسیلے کا معنی ہم اردو میں لیتے ہیں ذریعہ، سبب، فلانے وسیلے سے، فلانے ذریعے سے، جبکہ عربی میں اس کا معنی قرب اور نزدیکی بھی ہے۔ جب اس کی دلیل میں نے یہ دی تھی کہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں اذان کے جواب میں، تو اس دعا میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد، آگے کیا ہے؟ الوسیلۃ والفضیلہ۔ یہاں وسیلے کا کیا معنی ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دے۔ تو اللہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا وسیلہ دے گا؟ وہاں وسیلے کے معنی ہے نزدیکی، قرب، وہ ایک ایسی جگہ اللہ کے نزدیک ہے جو مقام محمود ہے۔ اللہ اپنے نبی کو اپنا قرب عطا فرما، اپنی نزدیکی عطا فرما، وہ جگہ عطا فرما جو تیرے نزدیک اور قریب ہے، وہ مفہوم ہے۔ تو وسیلے کا معنی یہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ قرآن مجید کی آیت کو پکڑیں اور دیکھو جی اللہ نے وسیلے کا ذکر کر دیا لہذا وسیلہ بناؤ، وسیلہ بناؤ، وسیلہ۔ وہاں پہ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ دعاؤں کے اندر انسان صرف 3 چیزوں کا وسیلہ بنا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اللہ کی صفات کا، اور اپنی یعنی اپنے اعمال کا، یا کسی نیک بندے سے دعا فزیکل طریقے سے کروائی جائے کہ آپ بزرگ ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں، پھر اس دعا کو وسیلہ بنایا جائے کہ اے اللہ فلانے بندے نے میرے حق میں جو دعا کی ہے، اے اللہ میں اس دعا کو وسیلہ بنا کے اور دعا کر رہا ہوں کہ میری اس اور دعا کو بھی قبول فرما لے اس دعا کے ساتھ۔ یہ مطلب ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی صفات کا، اللہ تو قدیر ہونے کے وسیلے سے، غفور ہونے کے وسیلے سے مجھے معاف فرما دے، میرا یہ کام کر دے۔ یا انسان اپنا کوئی نیک عمل کرے، اے اللہ میں نے فلاں کام تیرے لیے کیا تھا، آج اس کام کو وسیلہ، صدقہ، ذریعہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میرے یہ والی دعا قبول کر لے۔ یہ دوسرا انداز ہے۔ اور تیسرا اس نیک بندے کی دعا کو وسیلہ کرنا۔ اس کے علاوہ کوئی انسان جو مرضی وسیلے بنا لے، اے اللہ قرآن کے وسیلے، قرآن کے صدقے، اے اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے، اے اللہ فلانے کے وسیلے صدقے، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ دین اسلام میں یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ دین اسلام کی جو عبادات ہیں اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بھئی یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، منع کہاں کیا گیا، منع کہاں گیا نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ثابت ہے وہ کرنا ہے اور جو نہیں ثابت ہے وہ نہیں کرنا ہے۔ تو وسیلے کا معنی جو ہے وہ تعین کرنا تھا۔ وہاں پہ میں نے اس آیت کی طرف اشارہ کیا تھا
کہ وسیلہ کا معنی عربی زبان میں وہ والا معنی نہیں ہے جو ہم اردو میں لیتے ہیں. لہٰذا قرآن مجید کی وہ آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وہ جو آیت سورۃ مائدہ میں آئی تھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وسیلہ کا معنی دعا میں وسیلہ کرو، اس کا معنی ہے اللہ کے قرب اور نزدیکی کو تلاش کرو، اور وسیلہ بمعنی قرب ہوتا ہے. وہ اس کی دلیل یہ آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ کے علاوہ یہ پکارتے ہیں وہ لوگ اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، یعنی اپنے رب کا قرب تلاش کر رہے ہیں کہ ایہم اقرب، کون زیادہ قریب ہوگا اپنے رب کے، اور وہ اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے رب کا جو عذاب ہے وہ بہت بڑا سخت جو ہے وہ عذاب ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے یعنی وہ عذاب ایسا ہے کہ اس سے ڈرا جانا چاہیے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.